بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعلمون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کے پردے تھام کر دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں فتح دے، اور اگر جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ سچ ہے، ان کان ھذا ھو الحق امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا اور کوئی دردناک عذاب بھیج دے، یعنی مانیں گے نہیں ہم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فتح چاہتے ہو یا فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے ہے۔ میدان بدر میں تم نے دیکھ لیا کہ چوٹی کے لوگ 70 مارے گئے اور 70 بڑے بڑے اہم لوگ قیدی، جنگی قیدی بن گئے اور پورے مکے میں کوہرام مچ گیا۔ تو فرمایا اگر تم لوگ فیصلہ ہی چاہتے ہو جیسا کہ تم نے دعا کی تھی تو فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا اور حق ظاہر ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تائید ہو گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب تم باز آ جاؤ، اب توبہ کر لو اور ایمان قبول کر لو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن نَعُودُوا نَعُدْ، اگر پھر وہی کام کرو گے تو اللہ کریم بھی تمہارے ساتھ پھر وہی سلوک کریں گے جو بدر میں ہوا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ اس دفعہ ہم بہت سے لوگ جمع کر لیں گے اور ہماری اکثریت ہوگی، تو فرمایا وہ اکثریت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابع داروں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، ان کے ساتھ اللہ ہے، تو لوگوں کی کثرت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، انہیں معیت باری حاصل ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، غزوہ خندق میں بے شمار قبائل کو جمع کر کے بے شمار فوج بنا کر لے آئے
اور مہینہ بھر ڈیرے ڈالے رکھے اور اخیر ذلیل و رسوا ہو کر بھاگنا پڑا میدان سے۔ تو حقیقت ارشاد فرما دی کہ صداقت نبوت پر یہ دلیل ہے کہ دنیاوی اسباب تمہارے حق میں تھے، لیکن معیت باری مومنین کو حاصل تھی، لہذا ہر بار فتح انہیں نصیب ہوئی اور تمہیں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اللہ کے مقابلے میں بندوں کی کثرت کیا کرے گی؟ آخر محتاج اور مخلوق ہیں، بے بس لوگ ہیں، اللہ کے مقابلے میں کیا کر سکیں گے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ مومن کی اصل دولت معیت باری ہوتی ہے، اور یہاں معیت مشروط ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ معیت مشروط ہے، جہاں ایمان ہے وہاں معیت باری حاصل ہے، اللہ کریم کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ وہ کیسی ایمان کا تعین ہم کیسے کریں گے کہ کس شخص میں ایمان ہے؟ جس میں ایمان ہے اسے معیت باری حاصل ہوگی، اور خدا نخواستہ کبھی وہ ایمان کو چھوڑ بیٹھے یا اس میں کمزوری آ جائے تو معیت باری سے بھی معروم ہو جائے گا۔ اگلی آیہ کریمہ اس بات کی وضاحت فرماتی ہے کہ ایمان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان کے احکام سن کر پیٹھ پھیر کر چلے نہ جاؤ، یعنی یہ نہ ہو کہ لاپرواہی کرو اور ان کی پرواہ نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا۔ تو گویا ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے کہ بندہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ایمان دعوے کے ساتھ یقین اور یقین کے ساتھ عمل کا نام۔ زبان سے جو کہتا ہے دل سے اس پر یقین ہو اور اس پر عمل کرے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اطاعت کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے اکثر ائمہ نے فرمایا کہ ایمان اعمال کا نام ہے، اگر اعمال نہیں کرتا تو ایمان ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلے میں ایسے نہ ہو جاؤ کہ جو لوگ ان کی طرح نہ ہو جاؤ، لوگ کہتے ہیں ہم نے جی سن لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہاں سننے سے مراد ہے سن کر اس پر عمل کرنا اور اسے دل سے قبول کرنا، ورنہ تو حضور جو کچھ ارشاد فرماتے تھے مومنین بھی سنتے تھے، مشرکین بھی سنتے تھے، کفار بھی سنتے تھے، لیکن مومنین سن کر اس پر یقین بھی رکھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور مشرکین و منافقین سنتے تو تھے مانتے نہیں تھے، اور سن کر نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ جیسے اردو میں بھی محاورہ ہے کہ سنی انسنی کر دی، یعنی بات سنی تو صحیح لیکن اس پر کوئی اثر نہیں لیا۔ تو صاحب روح البیان نے یہاں سننے کے 4 درجے لکھے ہیں۔ ایک درجہ ہے کہ سنا لیکن اسے سنا اور انسنا کر دیا، اس کی پرواہ نہیں کی، یہ قطعی کفار کا شیوا ہے۔
دوسرا درجہ ہے کہ سنا تو صحیح اور سمجھا بھی۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ سنا اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس کا انکار کر دیا، یہ قطعی کفار کا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ سنا اور سمجھا بھی، اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن اس پر یقین نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ منافقین کا درجہ ہے، سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کے دل یقین سے محروم ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہے کہ سنا بھی سمجھا بھی اور اس پر یقین بھی کر لیا لیکن عمل کی توفیق نہ ہوئی، تو فرمایا یہ فاسق فاجر بدکار مسلمان ہے جو سنتا بھی ہے، اس بات کو سمجھتا بھی ہے، اس پر اسے یقین بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ اور چوتھا درجہ ہے کہ سنا بھی، اسے سمجھا بھی، اس پر یقین بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ یہ درجہ ہے کامل مومنین کا، جن کو معیت باری حاصل ہوتی ہے۔ معیت باری سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تائید و حمایت حاصل ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہوتے جاتے ہیں۔ اور دنیاوی امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے طفیل بھی اس کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل کرے، راستہ چلتے ہوئے راستے سے کوئی پتھر پڑا ہے ہٹا دے تو اس کی کئی نیکیاں شمار ہوتی ہیں۔ یعنی جنہیں معیت باری حاصل ہوتی ہے ان کے ہر عمل میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت بھی ہوتی ہے، ان کی دنیا کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، زندگی بھی مبارک ہوتی ہے، موت بھی مبارک ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ لیکن اگر معیت باری سے محروم ہو جائے بندہ تو میرے خیال میں آج ہمیں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ملک میں بھی اور دوسرے مسلمان ممالک میں بھی اور اپنے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں کہ معیت باری سے محرومی کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ہنستے بستے ملک میں یہاں حکومت بھی ہے، حکمران بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، سرکاری ادارے بھی ہیں، لیکن کہیں کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ نظام سارا موجود ہے، افراد سارے موجود ہیں، عہدے سارے ہیں، لیکن بات بات پہ قتل ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، مزدوری کر کے لاتا ہے، اگلے لوٹ کر لے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ آج کتنے دنوں سے یہی خبریں ٹی وی پہ چل رہی ہیں کہ منڈیوں میں لوگ جو قربانی کے جانور لے کر گئے وہ ٹرک بھر کے لوٹ کر ڈاکو لے جاتے ہیں۔ یعنی حد یہ ہے کہ وہ قربانی کے جانور بھی ڈاکو چھین کر لے جاؤ۔ ہر جگہ پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، ادارے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہیں امن نہیں ہے، کسی بندے کے پاس سلامتی کی ضمانت نہیں ہے، کسی بندے کے پاس کوئی ایسی کوئی اسے ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ اس کا گھر محفوظ رہے گا یا اس کی عزت یا جان یا مال۔ یہ سب کیا ہے؟ معیت باری سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی تو یہ ساری مصیبتیں ہم پر الٹ پڑی۔ آج بھی اس کا علاج بنیادی طور پر جلسے اور ریلیاں نہیں ہے، ہجوم اکٹھے کر کے کسی سے حکومت چھین لینے سے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ آج بھی اس کا علاج اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور یہ جو حالات ملک میں بن رہے ہیں، اگرچہ
پورا ملک جو ہے وہ بدامنی کی لپیٹ میں ہے، لیکن اس میں اللہ کے بندے جنہیں معیت باری حاصل ہے انہیں سکون نصیب ہے اور وہ اطمینان سے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ سو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سدھر جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن میں پناہ لینی ہوگی، اس کے باہر کہیں کوئی امن نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دولت ہونا راحت و سکون کا سبب ہے، لہذا ہر بندہ جائز و ناجائز، حلال و حرام، چوری زبردستی، جس طرح ہو دولت جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دولت تو قارون کے پاس بھی تھی، دولت سمیت غرق ہو گیا۔ دولت تو فرعون، حامان، شداد کے پاس بھی تھی، حکومت بھی تھی، طاقت بھی تھی، جاہ و جلال بھی تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا بڑے بڑے دولت مندوں کا انجام ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کا انجام ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہم دولت جمع کر لیں گے، یہ دنیاوی طاقت جمع کر لیں گے تو کیا وہ اللہ کی گرفت کو روک سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں بحثیت مسلمان سوچنا ہے۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کی پرواہ نہ کیجیے، میں انہیں مال بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، لیکن دیتا اس لیے ہوں کہ اس کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دوں۔ ان کا مال، ان کی اولاد بھی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے کافر ممالک کو دیکھا ہے یا وہاں جا کر دیکھا ہے یا مغرب اور مشرق بعید کو دیکھا ہے تو یہ بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے لیے تو اولاد اور ان کا مال ہی سب سے بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے بحثیت مسلمان ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہوا اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اب امتی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ نافرمانی کرے؟ یا تو امت سے خارج ہو جائے، مانے ہی نہیں، میں نہیں مانتا، پھر نہ عمل کرے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو بھی مانے، اللہ کی کتاب کو بھی مانے اور عمل کافروں جیسے کرے؟ تو یہ تو کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ معیت باری سے محرومی ہو جاتی ہے، اور وہ محرومی دو عالم کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتی ہے۔ یہی نہیں کہ دنیاوی زندگی برباد ہوتی ہے بلکہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بدترین مخلوق مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے، لیکن اس کا درجہ عام انسان کا درجہ فرشتے سے کم تر ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے برتر درجہ پا جاتا ہے۔ باقی ساری مخلوق انسان سے کم تر ہے، لیکن جب وہ اطاعت الہی کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ درندوں اور جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ پھر یعنی اس کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے، یا اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ گنگے بہرے بن جاتے ہیں دین کے معاملے میں، سنتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں، یقین بھی نہیں کرتے، عمل بھی نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق وہ ہیں، یعنی چوپاؤں سے بھی بدتر، کتے بلے سے، درندے سے بھی بدتر مخلوق ہیں وہ،
جو اللہ اللہ کے رسول کے احکام نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ فرمایا الذین لا یعقلون، اللہ نے انہیں عقل و خرد دی تھی حق کو سمجھنے کے لیے، لیکن وہ عقل و خرد کا استعمال برائی کے لیے کرتے ہیں، حق کو سمجھنے کے لیے نہیں کرتے، گویا ان کے پاس حق کے لیے عقل ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو حق کو سمجھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کرتے، وہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ یعنی جو مخلوق برے سے بری ہے، جو مخلوق نہایت غلیظ یا گندی ہے، اس سے بھی بہت نیچے ان کا درجہ چلا جاتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، فرمایا یہ بات استعداد کی ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا۔ کیا اختیار ہے انسان کے پاس؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھا لی، فرمایا اب دوسری اٹھا لو۔ کہنے لگا دوسری تو نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے تمہارے پاس۔ انسان کے پاس اپنا پیدا ہونے کا اختیار نہیں، اپنی شکل بنانے کا اختیار نہیں، اپنا قد بت بنانے کا اختیار نہیں، اپنی عقل و فہم بنانے کا اختیار نہیں، اپنا بخت یا اپنی قسمت یا مقدر بنانے کا اختیار نہیں، اپنی صحت بیماری پہ اس کو اختیار نہیں، حتیٰ کہ موت پہ بھی اختیار نہیں۔ جب موت آتی ہے مر جاتا ہے بے بس و بیچارہ، تو پھر اس کے پاس اختیار کیا ہے؟ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اسے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں، اسے اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کی رضا درکار ہے، آخرت درکار ہے، یا اس نے اپنی مرضی سے اپنی پسند سے جینا ہے۔ یہ فیصلہ انسان کا ہے، یہ انسان پر مسلط نہیں کیا جاتا۔ تو اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کسی بھی زندگی کی کسی بھی سطح پر، غلطیاں کر چکا، گناہ کر چکا، کفر و شرک کر چکا، کسی وقت اسے احساس ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ جو ہو چکا اس سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے اس توبہ سے، اور قبول ایمان سے قبول حق کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس استعداد کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتے، یعنی اگر وہ توبہ کرتے یا خلوص سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بات کرتے، دل میں طے کر لیتے کہ مجھے دین پر چلنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا اتباع کرنا ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ انہیں سننے اور سمجھنے کی توفیق بھی عرضاں کر دیتے، پھر باتیں ان کی سمجھ میں بھی آنے لگتی، حق ان کے دل میں جاگزیں ہونے لگتا، بات ان کے دماغ میں بھی بیٹھ جاتی۔ لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا، وہ استعداد ہی حاصل نہیں کی، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اس حال میں اگر اللہ انہیں سننے کی استعداد بھی دے دیں، یعنی سنیں بھی سمجھ بھی لیں، تو پھر بھی منہ پھیر کر چلے جائیں گے، چونکہ ان کا فیصلہ حق پر چلنے کا نہیں ہے۔ کہ اس اپنے فیصلے کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے۔ آپ انہیں اللہ کے احکام سناتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سناتے رہیں، دین بیان کرتے رہیں،
وہ سنی انسنی کر دیں گے، چونکہ انہوں نے خود اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا فیصلہ اپنے اندر نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے کہ جس نے وجود دیا، جس نے حیات دی، جس نے ساری نعمتیں دی، اس کی بات نہیں سننی اور چند روزہ زندگی جو ہے یہ اپنی من پسند سے گزارنی ہے۔ اپنی من پسند سے انسان جی نہیں سکتا، نافرمانی کرنے والوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، صرف نافرمانی کا وبال ان کے گلے پڑ جاتا ہے، اور یوں زندگی بھی اکارت جاتی ہے اور آخرت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان میں اللہ کریم خیر دیکھتے، یعنی ان کا یہ فیصلہ ہوتا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو اللہ انہیں سننے، سمجھنے، یقین کرنے کی توفیق بھی عطا کر دیتے، عمل کی توفیق بھی عطا کر دیتے۔ لیکن اس فیصلے کے بغیر اول تو اللہ سننے کی توفیق ہی نہیں دیتے، یعنی سنی انسنی ہو جاتی ہے، سنا یا نہ سنا برابر رہتا ہے۔ لیکن اگر سننے کی توفیق بھی دے دیتے تو سن کر بھی تو انہوں نے کان جھاڑ کر چلے جانا تھا۔ وَلَوْ أَسْمَعُوا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر سن بھی لیتے تو منہ پھیر کے چل دیتے اور اس بات پہ قائم نہ رہتے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کمال ہے، ہر بندہ زندہ ہے، زندوں کو یہ خطاب ہے، جو زندگی ختم کر چکے یا موت کی وادی میں اتر گئے یا قبر کے پہلو میں اتر گئے، انہیں تو کوئی واعظ نہیں کیا جاتا، بات تو زندوں سے کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، جو کہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات کو دل سے قبول کرو۔ جو ارشاد عالی ہوتا ہے اسے سنو، سمجھو اور پورے خلوص سے اس پر عمل کرو، کہ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ کا نبی تمہیں اس لیے یاد فرماتا ہے، اس طرف دعوت دیتا ہے کہ تمہیں زندگی عطا کرے، لما یحییکم، کہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے نا کہ جو کھاتا پیتا ہے، سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہ زندہ ہے، اور جس کی سانسیں ختم ہو گئیں، دل کی دھڑکن ختم ہو گئی، وہ مر گیا۔ قرآن کریم کا تصور دوسرا ہے۔ قرآن کریم ایمان کے ضائع ہو جانے کو موت قرار دیتا ہے، کہ جس میں ایمان نہیں ہے اسے حیات کا مزہ ہی نہیں چکھا، اسے زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں، تمہیں اس لیے بلا رہے ہیں لما یحییکم، کہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ جو کسی شاعر نے بڑا خوب اس کا ترجمانی اس کی تھی کہ زندگی آپ کی عنایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ اور ایک عرب شاعر نے ایمان نہ لانے والے کو بارے کہا تھا، اس کا مصرع ہے وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ ان کے جسم جو ہیں قبر میں جانے سے پہلے
روحوں کی قبریں بن چکی ہیں، جو جنہیں ایمان نصیب نہیں ہے، یہ زندہ انسان نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی ارواح کی قبریں ہیں۔ وَأَجْسَامُهُمْ قبل القبور قبور قبروں میں جانے سے پہلے ان کے جسم ان کی روحوں کی قبریں بن چکی ہیں۔ تو فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول جب دعوت دیتے ہیں، اذا دعاکم جب تمہیں بلاتے ہیں اپنی طرف، لما یحییکم وہ تمہیں زندگی عطا کرنے کے لیے بلاتے ہیں، تم سے کچھ لیتے نہیں، تمہیں حیات عطا کرتے ہیں۔ اور جسے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے حیات ہوتی ہے نصیب، اسی کو شہید کہتے ہیں۔ پھر اسے موت نہیں آتی، وہ قتل ہو جائے، اس کا جسم ٹکڑوں میں کٹ جائے، اسے آپ گٹھڑی میں باندھ کر قبر میں دفن کر دیں، لیکن وہ موت کی رسائی سے بالا تر ہوتا ہے۔ وہ لوگ دنیا میں بھی زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، آخرت میں بھی حیات انہی کو نصیب ہوگی۔ وہ جو سلطان بہو نے ایک مصرع ارشاد فرمایا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نام فقیر تناندہ باہو قبر جنا دی جیوے، یعنی اللہ کی اطاعت یا اللہ کی غلامی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس بندے کا ہے جس کی قبر بھی زندہ ہو، کیونکہ جو حیات اللہ کے رسول کی طرف سے ملتی ہے وہ دائمی اور ابدی ہوتی ہے، اسے زوال نہیں آتا۔ تو فرمایا اے ایمان والو، خلوص دل سے استجابت کیا ہوتی ہے؟ استجابت کیا ہوتی ہے؟ بات کو سننا، سمجھنا، دل سے ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ چار چیزیں شامل ہوں تو استجابت بنتی ہے۔ تو اردو میں ترجمہ تو اس کا سادہ سا ہو جاتا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے پیغمبر کے ارشاد کو بجا لایا کرو، اطاعت کیا کرو پوری تندہی سے۔ اب یہ ہمیں اپنا اپنا حال دیکھنا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ جواب ہم نے اپنا دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے، آپ نے اپنا دینا ہے۔ لیکن عجیب مصیبت ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، فلاں یہ غلطی کر رہے، فلاں یہ غلطی کر رہے۔ کبھی یہ معیار ہم اپنے آپ پر بھی اپلائی کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنا کام میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، اور کتنی باتیں، کتنا کام، کتنے اشغال جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے خلاف کر رہا ہوں۔ تو فرمایا شریعت کی مخالفت چھوڑ دو، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات پورے خلوص سے بجا لاؤ، سنو، سمجھو، یقین کرو اور اس پر عمل کرو، اس لیے کہ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں تو زندگی عطا کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کریں۔ اور امت مرحومہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نیا نبی کوئی مبعوث نہیں ہوگا، نبوت تمام ہوئی، قرآن آخری کتاب ہے، کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی، تو امت کو اللہ نے معروم نہیں رکھا۔ امت میں اولیاء اللہ، علماء حق اور مشائخ پیدا فرمائے، جو نائب الرسول ہوتے ہیں، جو اس بارگاہ کے قاصد ہوتے ہیں۔ اور شیخ کا مطلب بھی یہی ہے، شیخ بھی وہی ہے کہ جس کے پاس جائیں تو حیات نصیب ہو۔ یہ جو ہم نے رواج بنا لیا ہے نا پیری مریدی کا، کہ ہم گئے اور پیر کو پیسے دے دیے، شرینی دے دی اور فارغ ہو گئے اور سمجھا اب میں جو گناہ بھی کرتا رہوں وہ پیر صاحب بچا لیں گے یا میری جگہ وہ گناہ بھگتیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ شیخ کی اطاعت بھی اسی آیت کے تحت واجب ہو جاتی ہے، لیکن تب نبی جو کہے ماننا واجب ہے، شیخ نبی کی بات پہنچائے تو ماننا واجب ہے۔
شیخ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، شیخ اس بارگاہ کا خادم ہے۔ شیخ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن کوئی خلاف شریعت حکم اگر شیخ دے تو اسے ماننا بلکہ اس سے بچنا ضروری ہے، اور کوئی شیخ خلاف شریعت حکم نہیں دیتا۔ جو لوگ خلاف شریعت احکام دیتے ہیں وہ شیخ ہوتے نہیں، وہ نقلی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور شیخ کی پہچان بھی یہ ہے لما یحییکم، کہ تمہارے دلوں میں ایک حیات نو پیدا کر دے، دل زندہ کر دے، تمہاری روح کو ایک حیات نو نصیب ہو، اور وہ بجائے دنیاوی لذتوں اور دنیاوی اقتدار اور دنیاوی مفادات کے پیچھے بھاگنے کے اللہ کے جمال کی طلبگار بن جائے۔ ایسا شخص جو تمہارے دل میں وہ سوز پیدا کر دے کہ تم جمال الہی کے طالب بن جاؤ، اللہ کی رضا کے طالب بن جاؤ، وہ بندہ شیخ ہے۔ اور اگر یہ کیفیات تمہیں نصیب نہ، میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر کہ محض رسماً اتنی تسبیحات پڑھا کرو، تم خلیفہ ہو، تم بھی بیعت لیا کرو، کمال ہے، وہ خلیفہ بن جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کیفیت دل میں نہیں ہے، کوئی مراقبہ حاصل نہیں ہوا، کوئی توجہ حاصل نہیں ہوئی، کوئی انوارات نہیں ہے۔ تو شیخ اگر نائب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ دلوں کو حیات بخشے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، فرمایا اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھو۔ اس آیہ کریمہ کے علماء تفسیر نے دو معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے، اور یہ کہ تم اسی کے اور جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یعنی اگر گستاخی کی جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کی جائے تو غیرت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر نیکی اور تمہارے دل کے درمیان اللہ آڑ بن جاتے ہیں، پھر تمہیں کبھی نیکی نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ جی ہم نے احکام شریعت کی پرواہ نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ کی پرواہ نہیں کی تو خیر ہے۔ فرمایا خیر نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا پھر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کبھی تمہیں نیکی سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، تمہارے دل اور نیکی کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ دوسرا معنی علماء تفسیر نے یہ کیا ہے کہ وَاعْلَمُوا، جان رکھو کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہو گے خلوص دل سے اور عمل کرو گے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، تو اللہ گناہوں اور جرائم سے تمہیں خود بچا لے گا، تمہارے دل اور گناہوں کے درمیان خود رکاوٹ بن جائے گا، تمہارا دل گناہوں کو قبول نہیں کرے گا۔ دونوں معنی درست ہیں، عربی قواعد کے لحاظ سے بھی، الفاظ کے لحاظ سے بھی دونوں معنی درست ہیں، اور معنی کے حساب سے بھی دونوں معنی جو ہیں وہ مبارک ہیں۔ ہوتا ہی ایسا ہے کہ کسی کو نسبت نصیب ہو جائے بارگاہ رسالت سے، دل زندہ ہو جائے تو گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ ایک آڑ بنا دیتے ہیں کہ وہ دل گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور اگر گستاخی ہو بارگاہ رسالت کی تو توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور بندہ مرتے دم تک گناہوں میں لتھڑا رہتا ہے اور اسی میں موت کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو تم لوگوں نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، مر کر فنا بھی نہیں ہونا،
تمہیں لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جہاں محاسبہ یہی ہوگا کہ زندگی میں نے دی تھی، خرچ کس کی پسند پر کی؟ میری پسند پر کی، میرے نبی کی پسند پر کی، اپنے نفس کی خواہشات پر زندگی اجاڑ کر آ گئے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس مصیبت سے ڈرتے رہو، اس فتنے سے ڈرتے رہو جو صرف بدکاروں کو خاص طور پر نہیں آئے گا۔ یعنی جو قومیں برائی کرنے والوں کو برائی سے منع نہیں کرتی اور برائی کو قبول کر لیتی ہیں، چوروں ڈاکوؤں کو عزت دیتی ہیں، بدکاروں اور لٹیروں کو چودھری اور ملک اور خان سمجھنے لگتی ہیں اور ان کو معاشرہ قبول کر لیتا ہے، تو فرمایا پھر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ صرف بدکاروں پر نہیں آتی، ان پر بھی، اس معاشرے پر بھی آتی ہیں جس نے ان بدکاروں کو قبول کر رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس مصیبت سے، اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خاص کر صرف بدکاروں پر نہیں آئے گا بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ہمیں اب کون سمجھائے؟ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہمیں معاف کر دے، ہم تو اس فتنے کی لپیٹ میں ہیں۔ نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ عبادت خانے، نہ گھر محفوظ ہیں، نہ باہر، نہ بازار محفوظ ہیں، نہ عدالتیں۔ ہر جگہ لوگ مارے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، مال چوری ہو رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں۔ کیا عجیب حال ہے کہ 40 50 60 100 120 150 بندہ ایک شہر میں قتل ہو جاتا ہے اور آرام سے ایک جملہ لکھ دیا جاتا ہے، نامعلوم قاتلوں نے قتل کر دیے، چلو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عذاب الہی ہے اور کیا ہے؟ عجیب و غریب بیماریاں آ جاتی ہیں جن کا کبھی کسی نے نام نہیں سنا ہوتا، قحط سالی پڑ جاتی ہے، بارش کے قطرے کو ترس جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں، یا خشک سالی سے مرتے رہتے ہیں لوگ، یا پانی میں غرق ہو کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر طرح سے خیر کی خبر نہیں آتی، کوئی نہ کوئی بربادی آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک عمومی عذاب ہے جو بدکاروں کی طفیل آیا اور اس نے اس پوری قوم کو لپیٹ میں لے لیا جس نے بدکاروں کی برائی قبول کر رکھی تھی۔ تو ہمیں اس پر زیادہ بحث کرنے اور سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کو بھگت رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا ڈرو ان فتنوں سے، ایسے وبال سے ڈرو جو خاص کر بدکاروں پر ہی واقع نہیں ہوگا بلکہ برائی کو قبول کرنے والی پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات بھی یاد رکھ لو، اللہ بہت سخت عذاب دینے والے۔ جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عذاب الہی میں کتنی شدت ہوتی ہے، یہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر بات ہے۔ سو لہذا جب دامان رسالت موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، تو کتنے ہی بد نصیب ہیں ہم کہ اتنی بڑی پناہ کے ہوتے ہوئے عذاب الہی کی دھوپ میں جل رہے ہیں اور اس کے سائے میں نہیں آتے۔ کیا ہوگا؟ کوئی کتنا کھا لے گا، کتنی دولت جمع کر لے گا، کتنے عہدے حاصل کر لے گا، پھر اگر اس کی قسمت میں ہوا تو اسے 2 گز زمین مل جائے گی، ورنہ شاید وہ بھی نہ ملے۔
نصف صدی تک قذافی ملک پر بلا شرکت غیر حکومت کرتا رہا. نہ جانے اس نے کتنی دولت جمع کی ہوگی. 42-45 سال، نصف صدی بن جاتی. لیکن آخر کار موت آئی، اور اس بے رحمی سے آئی کہ خون میں لتڑا ہوا جسم برہنا پڑا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور وہ جسم جس کی خاطر اس نے بڑے بڑے محل تعمیر کیے اور بڑے بڑے آسائشیں اس کی خاطر حاصل کی، اسے خراب ہونے سے بچانے کے لیے سبزی منڈی کا جو ریفریجریٹر تھا یا وہ چیزیں سبزی رکھتے تھے ٹھنڈی رکھنے کے لیے، 2 دن اس کی لاش اس میں پڑی رہی. کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ خود یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ انجام کیا ہوا؟ بڑے بڑے نعرے، بڑی مخلوق، بڑے ہجوم، پھر کیا انجام ہوا؟ تو میرے بھائی فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. جو قومیں برائی کو قبول کر لیتی ہیں، سمجھوتا کر لیتی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بدکاروں سے سمجھوتے کرتے ہیں، ہر برے آدمی کو ووٹ دے کر اوپر پہنچاتے ہیں، کسی شریف آدمی کو کوئی ووٹ تک دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور پھر بھگتتے ہیں اور پھر روتے ہیں. تو فرمایا ان عذابوں سے ڈرتے رہو جو خاص کر صرف ظالموں پر ہی نہیں آئیں گی، بلکہ جو قومیں ظلم کو قبول کر لیتی ہیں وہ ساری قومیں لپیٹ میں آ جاتی ہیں. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے عذاب بڑے شدید ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، اور اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.